پورا چانس تھا کہ میں ان کو گھیر کے پوچھتا سر کیا ہوا تھا, سر یہ آواز کس نے ماری تھی, سر لیکن وہ کیا ہوا تھا, سر آپ کی آنکھ بھی تھوڑی سی, سر یہ کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. I made a decision. مجھے پتا تھا کہ میں بات کروں گا تو 8 ملین ویو ہے اس کا. یہاں لوگ موجود ہیں, انہوں نے شاید دیکھ لیا ہو وہ وائرل مومنٹ کل کا, کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے وسیم, ہم جو تازہ ترین خبر ہوتی ہے اس میں پھنسے رہتے ہیں. تو اس میں بھی کیا وہ مرچ مسالہ آپ نے کوئی ایڈ کرنے کی کوشش کی, یا وہ تو ایکسیڈنٹلی غالباً ہو گیا کل رات کو جو ہوا؟ اب دیکھیں یہ کلاسک ایگزامپل ہے جو یہ قدرتی وائرل مومنٹ لگ رہی ہے مجھے. مطلب ظاہر ہے اب اگر وہ ان کے وہ جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر اگر کچھ ہو گیا تو میرا تو لیکن میں نے یہ ضرور کیا جب انہوں نے گیسٹ نے جب ری جوائن کیا احسان اقبال صاحب نے, تو اس وقت ایک اب اگین میرا خیال ہے کہ ایز اے جرنلسٹ آپ کو یہاں پر فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ میں نے وائرل اس کی طرف جانا ہے یا کچھ ایتھکس کی طرف جانا ہے. سنس آئی ریئلائزڈ بیکاز آف سرٹن ریزنس ڈیورنگ دا جب انہوں نے جوائن کیا تھا شو اور پھر جب ری جوائن کیا تھا, اس دوران ایک آدھ ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی جس کی وجہ سے مجھے یہ علم میں آ گیا کہ یہ جو کچھ بھی ہے اس کا تعلق کوئی نجی اور ذاتی نوعیت کے معاملے سے ہے. تو میں نے ڈیسیشن لیا کہ اب میں نے اس میں نہیں کودنا, چونکہ ذاتی معاملہ ہے نا, تو جو بھی ہے. تو اس گیسٹ نے ری جوائن کیا, وہ گیسٹ لائیو تھے, تو میرے پاس پورا چانس تھا کہ میں ان کو گھیر کے پوچھتا سر کیا ہوا تھا, سر یہ آواز کس نے ماری تھی, سر لیکن وہ کیا ہوا تھا, سر آپ کی آنکھ بھی تھوڑی سی, سر یہ کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. I made a decision. مجھے پتا تھا کہ میں بات کروں گا تو 8 ملین ویو ہے اس کا, لیکن یار اس لیے نہیں کرنا کہ ایک بندے کا ذاتی معاملہ ہے, جانے دو. سو آئی تھنک یہ وہ مومنٹس ہوتے ہیں جب آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ نہیں یار میں نے وائرل کی اس طرف نہیں جانا, اپنا ڈیسیشن. یہ موقع کہ یار معیار پہ کمپرومائز کیے بغیر ایک چیز کو سیلیبل کیسے بنانا ہے, اینڈ دیٹ از اے پاسبلٹی. اس میں پرابلم صرف ایک ہے, اس میں آپ کو محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے. مجھے اگر یہ کرنا ہو نا کہ بس وہی 3 بندے بٹھا کے لڑواؤ ریٹنگ لڑو, تو اس میں محنت ہی نہیں کرنی. لیکن مجھے یہ کرنے کے لیے کہ ایک اچھا ٹاپک ہو, اس میں اچھی ریسرچ کروں, پھر ریسرچ کرنے کے بعد بھی اس کو خشک انداز میں پیش نہ کروں, اس میں مرچ مسالہ بھی لگاؤں. یہ میں خود کہہ رہا ہوں, مرچ مسالہ لگاؤں تاکہ اس کی ریٹنگ آئے. اس لیے کہ ریٹنگ کا ایک بزنس ماڈل ہے. کسی بھی ٹی وی چینل کے مالک نے اگر ٹی وی چینل کھولا ہے تو ثواب کمانے کے لیے نہیں کھولا ہے بھائی, پیسے کمانے کے لیے کھولا ہے, اور پیسے اس وقت بنتے ہیں جب ٹی وی کی ریٹنگ آتی ہے. تو مجھے یہ کہنے میں کوئی شرم نہیں کہ میں اپنے پروگرام میں وہ مرچ مسالہ ڈالتا ہوں کہ جس کی وجہ سے وہ ریٹنگ بھی آئے اس کی. ہاں اس میں کیا مجھے معیار کمپرومائز کرنا چاہیے یا نہیں؟ بالکل نہیں کرنا چاہیے. بس میرا خیال ہے سوشل میڈیا پہ بھی یہی المیہ ہے. بالکل اس چیز کی پاسبلٹی ہے کہ آپ سوشل میڈیا پر ہوں, کام کریں, اور وہ کام دیکھا بھی جائے اور وہ کام وائرل بھی ہو. اس کے لیے ذرا محنت کرنی پڑے گی, لیکن اس سے جان چھڑاتے ہیں سب. تو پھر حل یہ کہ یہ دیکھیں جی یہ مدامی صاحب, یہ دیکھیں اویس صاحب نے کس کلر کی بنیان بنی ہے, یہ دیکھیں. اس میں محنت نہیں ہے, اس میں مزے ہیں. سو اس لیے میرا خیال ہے ہمیں سوشل میڈیا کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے. تفریق کرنی چاہیے کہ یہ سوشل میڈیا میں وہ لوگ جو جس طرح ٹی وی میں بھی لوگ کرتے ہیں کہ یار محنت شنت نہیں کرتے, بس جو دل میں آتا ہے بول دیتے ہیں, بیچ دیتے ہیں اور وہ بک جاتا ہے. ورنہ اس بات کی بالکل گنجائش موجود ہے اور اس پر ہمیں کام کرنا چاہیے. اس آرٹس کونسل کو اس میں لیڈ لینی چاہیے کہ ان رویوں کی پذیرائی کریں جو کہ سوشل میڈیا پر جو لوگ آئیں, کانٹینٹ کریٹ کریں, مثبت کانٹینٹ کریٹ کریں. سورج نکلا ہوا ہے, ایک چیز, ایک حقیقت ایگزسٹ کرتی ہے میری رائے میں. میں اور آپ اس سے اگر انکاری رہیں گے تو ہم رہیں انکاری. وہ ایک فنومینا ہے, اس کو مان لینا اچھی بات ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ زیادہ بات اس پہ ہونی چاہیے کہ اب اس کے کچھ چیلنجز ہیں, معیار کمپرومائز ہو رہا ہے, بہت ساری چیزیں, اس کو کیسے بہتر کرنا ہے. لیکن یہ تو بحث میرے خیال سے اس سے بہت آگے بات نکل گئی ہے کہ کیا یہ ایک نئی حقیقت ہے یا نہیں, کیا یہ مستقبل ہے یا نہیں. ہماری امی بتاتی ہیں کہ جب وہ ریڈیو سنتے تھے سارے, اور جب ٹیلی ویژن آیا تو وہ کہتے تھے کہ ہماری امی بتاتی ہیں کہ ہم حیران ہوتے تھے کہ ہم کہتے تھے اب ایک ایسا ریڈیو آنے والا ہے جس میں بندہ نظر بھی آئے گا جو بات کر رہا ہوگا, ایسا ریڈیو ہوگا. وہ ٹی وی کو یہ کہتے تھے. اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جو بچے ہوں گے وہ شاید یہ آگے جا کے بات کریں گے یا کرنا شروع ہوں گے کہ ہمارے جو والدین تھے وہ ایک ایسا ٹی وی دیکھتے تھے جس کو دیکھنے کے لیے گھر پہ جانا پڑتا تھا, گھر پہ بیٹھنا پڑتا تھا, تو 9 بجے کے پروگرام کے لیے 8:55 پہ گھر پہنچنا پڑتا تھا. یہ کیسی عجیب سی بات ہے, جس طرح ہمیں آج ریڈیو عجیب لگتا ہے. تو ڈائنامکس آر چینجنگ, ڈائنامکس ہیو چینج. آئی تھنک لیٹس ایکسیپٹ اٹ. یہ تو ایک فیکٹ ہے. اب آپ اس کو کانٹینٹ کریٹر نام دے دیں, یہ کر دیں. اچھا میرے خیال سے چیلنجز کی بھی نوعیت کم و بیش ہوئی ہے. مثال کے طور پہ جب ہم ٹیلی ویژن پہ, چاہے اگر میں رمضان ٹرانسمیشن میں جب کودا تو اس کے اپنے چیلنجز تھے, کرنٹ افیئرس کے اپنے تھے. مثال کے طور پہ کرنٹ افیئرس میں ایک چیلنج ہمیں ہمیشہ ہوتا تھا کہ تھوڑا پڑھ کے, تھوڑا یہ کر کے, اور تھوڑا مرچ مسالہ کہ اس کو ٹی وی وردی بھی کریں آف کورس, اور پھر آپ کر دیں. اور ساتھ میں یہ بھی ہوتا تھا کہ اس زمانے میں بہت چلتا تھا کہ یار کچھ نہ کرو, 3 بندے بٹھاؤ, آپ یہ کہہ رہے ہیں, ارے انہوں نے تو آپ کو یہ بولا, ارے انہوں نے آپ کو یہ بول دیا, اور وہ شو چل جاتا تھا, اس کی ریٹنگ آتی تھی. تو اس کا یہ ایک چیلنج تھا ٹی وی میڈیا کا. تو اس کا حل کیا تھا؟ اس کا حل کیا یہ تھا
جو کہ جس کی طرح اویس صاحب نے اشارہ کیا, میں ڈرتے ڈرتے اشارہ کروں تاکہ میں لپیٹ میں نہ جاؤں, کہ ہم بھی جب ٹی وی میں آئے تو ہم سے کہا جاتا تھا کہ یار تم لوگ صحافی وافی نہیں ہو بھائی, یہ پریس کلب میں تم کیا کرنے بیٹھے ہو یار, مطلب یہ کیا آگے بیٹھ گئے, اور مطلب یو نو, تو جو ہوتا ہے آدمی کو لوگ یہ رہے ہو کہ یہ ہوسٹ نہیں, یہ صحافی نہیں ہے, کہہ لیجئے ہیں اب.